أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ موضوع آپ دیکھ رہے ہیں فقہ جعفریہ میں انتہائے سحر کا وقت۔ یہ جو موضوع ہے آج کل کافی معرکۃ الآراء بنا ہوا ہے، اور یہ صرف فقہ جعفریہ میں ہی نہیں بلکہ کسی بھی مکتب فکر کے لیے ایک بڑا چیلنجنگ پوائنٹ ہے، جس پر کافی زیادہ تحقیقات ہوتی رہی ہیں، اور اسی سلسلے میں ہم اس کو فقہ جعفریہ کی روشنی میں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کو اس حوالے سے کچھ آگاہی دے سکیں۔ فقہی بنیادوں پر بھی یہ ہماری ساری گفتگو ہوگی انشاءاللہ، اور ساتھ ساتھ سائنٹیفکلی بھی ہم اس موضوع پر بات کریں گے، بلکہ یہاں پر سائنس کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ یہاں پر سائنسی محاسبات، سائنسی معیارات اور سائنٹیفک کیلکولیشن کا ایک بڑا اہم حصہ ہے کہ جس پر بات کیے بغیر موضوع کی سمجھ نہیں آ سکتی۔ تو ابتدا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں گفتگو کروں گا سائنس سے، میں لے کے چلوں گا آپ کو کہ سائنٹیفکلی فجر کس کو کہتے ہیں، جس کو آپ انگریزی میں ڈان کہتے ہیں، عربی میں فجر کہتے ہیں، اردو میں فجر کہتے ہیں۔ تو یہ بیسکلی اس کی پیچھے کیا سائنٹیفک فینومینا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو یہ سامنے آپ کے اسکرین پر آ رہا ہوگا کہ کس طرح سے دن کا آغاز ہوتا ہے اور رات ہوتی ہے۔ یہ پورا آپ کو یہاں پر سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ جو تصویر کا سورس ہے یہ weather.gov ہے۔ یہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی ایک آرگنائزیشن ہے، یو ایس نیشنل ویدر سروسز، یہ ان کی ویب سائٹ سے لی ہے۔ تو یہ جو سامنے آپ کے پیش کیا جا رہا ہے یہ تقریباً وہی ہے جس پر ماہرین فلکیات یا سائنسدان تقریباً متفق ہیں اس پر۔ اس میں اس طرح سے ہے کہ یہاں پر رات جب ہوتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ دن کی طرف رات بڑھتی ہے، فجر کی طرف، تو سب سے پہلے جو روشنی کی کرن آتی ہے اور وہاں سے جو سمجھ لیں کہ ایک آسمان پر ایک روشنی سی سٹارٹ ہوتی ہے، اس کو سب سے پہلے فیز میں ایسٹرونومیکل ٹوائلائٹ کہتے ہیں، ایسٹرونومیکل ڈان کہتے ہیں۔ یہ جو ایسٹرونومیکل ڈان ہے، یہ سائنسدان تقریباً اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کم و بیش یہ 18 ڈگری سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ اب 18 ڈگری کیا ہے؟ بیسکلی یہ 18 ڈگری سورج کی جو افق میں پوزیشن ہے اس کو انڈیکیٹ کر رہا ہے۔ مثلاً دیکھیں آپ جب یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ زمین اپنے آربٹ میں گھومتی ہے، تو زمین جب اپنے آربٹ میں گھومتی ہے تو گھومتے گھومتے مطلب جب سورج کا اس سے سامنا ہو رہا ہے تو ایک سمت میں زمین کی ایک طرف روشنی ہوگی، سورج کی روشنی ہو رہی ہوگی، اور دوسری طرف اندھیرا ہوگا۔ جب روشنی پڑتی ہے سورج کی ڈائریکٹلی تو پھر وہ دن ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو اس کے بیک سائڈ ہے جہاں پر اندھیرا ہے وہ رات ہے۔ تو جب روشنی اس پر پڑ رہی ہے اور جو بیک سائڈ ہے جس پر اندھیرا ہے وہاں رات ہو رہی ہے، پھر جب زمین اپنے آربٹ میں گھومتی ہے تو وہ جو رات کا حصہ ہے وہ آہستہ آہستہ سورج کے سامنے آتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح سے پھر جہاں دن ہے وہاں رات ہو جاتی ہے، جہاں رات ہے وہاں دن ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو سورج ہے یہ زمین پر ایک خاص اینگل سے ہوگا۔ جب یہ -18 ڈگری پر پہنچتا ہے، رات ہے اور ابھی سورج افق میں ہے، سورج ہورائزن میں ہے، تو وہاں پر جو سورج کی پوزیشن ہے وہ -18 ڈگری ہوگی۔ تو یہ سورج کی پہلی کرن، روشنی کی پہلی کرن آپ کہہ لیں، وہ -18 ڈگری پر آپ کے علاقے میں پڑے گی۔ جب آپ ہورائزن پہ دیکھیں، افق پہ دیکھیں، تو وہاں پر جب سورج اس کے افق کے اندر 18 ڈگری پر ہوگا، جیسے کہ یہ سامنے آپ کے نظر آ رہا ہوگا، یہاں پر جب یہ -18 پر پہنچتا ہے سورج سے، مطلب آپ کے افق سے، ہورائزن سے، یہ جو سورج ہے یہ 18 ڈگری پر ہو
تو یہاں پر ایسٹرونومیکل ڈان سٹارٹ ہوتا ہے. اور ماہرین تقریباً اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ جو ایسٹرونومیکل ڈان ہے یہ 18 سے لے کر 12 ڈگری تک رہتا ہے. یعنی سورج جب آہستہ آہستہ 18 سے اوپر آئے گا، ابھی تو افق میں 18 ڈگری نیچے ہے، تو آہستہ آہستہ وہ 18 ڈگری سے اوپر آئے گا. جب وہ 12 ڈگری پر پہنچتا ہے تو یہ ایسٹرونومیکل ڈان کا اختتام ہوتا ہے اور نوٹیکل ڈان کا آغاز ہوتا ہے. 12 سے آنورڈ نوٹیکل ڈان کا آغاز ہوتا ہے، نوٹیکل ٹوائلٹ کا آغاز ہوتا ہے. تو یہ ایسٹرونومیکل جو ڈان ہے وہ 18 ڈگری سے لے کر 12 ڈگری تک ہوتا ہے، اور 12 ڈگری سے لے کر 6 ڈگری تک نوٹیکل ٹوائلٹ ہوتی ہے، نوٹیکل ڈان ہوتا ہے. اور اس کے بعد 6 سے آگے آنورڈ سورج کے نکلنے تک سول ٹوائلٹ ہوتی ہے، سول ڈان ہوتا ہے. تو یہ جو ایسٹرونومیکل ڈان ہم جس کو کہتے ہیں اس کا بڑا کردار ہے فجر کے وقت میں. اس کو ایسٹرونومیکل اس لیے کہتے ہیں کہ یہ شروع کی جو روشنی ہوتی ہے کافی اتنی زیادہ بالکل واضح نہیں ہوتی. سٹارٹ جب ہوتا ہے بہت واضح نہیں ہوتی. اس کو بطور خاص اس کے لیے آپ کو اندھیرے میں جب کوئی اس طرح کا لائٹ پولوشن نہ ہو، سورج یہ جو چاند ہے وہ بہت زیادہ اس کی سمت میں نہ ہو، مطلب سورج چاند کی جو روشنی ہے وہ اس قدر زیادہ نہ ہو کہ وہ اسٹرونومیکل لائٹ کی جو روشنی ہے اس کو روک سکے. تو اس لیے اس کو اسٹرونومیکل ٹوائلٹ کہتے ہیں، اسٹرونومیکل ڈان کہتے ہیں، جس کی بڑی اہمیت ہے ہمارے ہاں جو ماہرین فلکیات ہیں ان کے نزدیک. اچھا، یہ جو پورا فینومینا ہے اسٹرونومیکل، نوٹیکل، سول ڈان، یہ سب ریپیٹ ہوتا ہے سن سیٹ کے وقت، یعنی کہ سورج کے غروب ہوتے وقت. اب یہ سائیکل الٹا ہے، یہاں سے فجر کے وقت ایسٹرونومیکل سے سٹارٹ ہو کر سول پر جا کر سن رائز ہوتا ہے، اور یہاں پر مغرب کے وقت سن سیٹ ہوتا ہے، اس کے بعد سول، نوٹیکل، ایسٹرونومیکل ہوتا ہے. اور یہ جب ایسٹرونومیکل ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر عشاء کا وقت سٹارٹ ہوتا ہے. تو خیر، یہ تھا، میں نے آپ کو تھوڑا بریفلی اس کے بارے میں بتایا. اب یہ ایسٹرونومیکل ٹوائلٹ کے بارے میں مختلف اس کی ڈیفینیشنز ہیں. جیسے میں نے آپ کو وضاحت کر دی ان تینوں کی، تو یہ تقریباً وہی باتیں لکھی ہوئی ہیں. اور یہ جو انفارمیشن ہے اس کا جو سورس ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس نیول آبزرویٹری US NO ہے. تو وہاں سے یہ انفارمیشن لی گئی ہے. میں اس پر زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا. جو بنیادی چیزیں تھیں وہ میں نے آپ کو بتا دی. انشاءاللہ آپ کو کافی حد تک یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. یہ تو آپ نے پورا سمجھ لیا کہ ڈان کس طرح سے سٹارٹ ہوتا ہے، سورج کی پہلی کرن کس طرح سے آتی ہے، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ وہ پھیلتا ہے، افق میں پھیلتا چلا جاتا ہے، اور پھر یہ مختلف ٹوائلٹس کے فیزز آتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ایک اور روشنی ہے جس کو زوڈیکل لائٹ کہتے ہیں. بے الفاظ دیگر اس کو فالس ڈان بھی کہتے ہیں، جس کو آپ اردو میں، فارسی میں، عربی میں فجر کاذب کہتے ہیں، صبح کاذب. یعنی کہ یہ وہ فجر ہے جو کہ فالسلی آپ کو نظر آ رہا ہے، جو کہ آپ کو ایکچولی یہ ہے نہیں، فالسلی آپ کو نظر آ رہا ہے. کاذب کہتے ہیں، ایکچولی یہ فجر نہیں ہے، فجر کاذب ہے. ٹھیک ہے، اس کو زوڈیکل لائٹ بھی کہتے ہیں. تو یہ زوڈیکل لائٹ ہے کیا بیسکلی؟ اس کی ڈیفینیشن جو کی جاتی ہے، زوڈیکل لائٹ اور فالس ڈان از اے ریئر آپٹیکل فینومینن دیٹ اکرز اراؤنڈ سن سیٹ اینڈ سن رائز، یوزلی ڈیورنگ ارلی اسپرنگ اینڈ لیٹ فالز. زیادہ تر یہ جو زوڈیکل لائٹ ہے یا فجر کاذب ہے، یہ زیادہ تر اسپرنگ میں یا مطلب بہار کے موسم میں یا خزاں کے موسم میں یہ زیادہ تر نظر آتا ہے. It occurs in the form of a hazy light extending in the skies from the horizon, usually in the shape of a triangle or a pyramid. یہ جو صبح کاذب ہے، زوڈیکل لائٹ ہے، یہ انتہائی ہیزی لائٹ ہوتا ہے، بہت ڈم لائٹ، اور بہت زیادہ کلیئر، واضح نہیں ہوتا. لیکن بہرحال اگر تمام فیکٹرز اگر اوکے ہوں تو پھر یہ نظر آ بھی جاتا ہے.
تو جب یہ نظر آتا ہے بیسیکلی یہ اس کی جو شکل ہوتی ہے تکون کی شکل ہوتی ہے. یہ آپ کے سامنے ایک تصویر میں بھی آ رہا ہوگا. یہ زوڈیکل لائٹ کی ایک تصویر ہے جس کو اوکلاہوما یو ایس اے میں کسی بندے نے لیا، پکچر لی ہے. یہ دیکھیں آپ، یہ جو روشنی ہوگی یہ ہمیشہ ورٹیکلی اوپر کی طرف ہوتی ہے، عمودی صورت ہوتی ہے اس کی. یہ یہاں سے روشنی سٹارٹ ہو رہی ہے، اس کا فرنٹ کی طرف اس کا پھیلاؤ نہیں ہوتا، یہ پھیلتا نہیں ہے، لیکن یہ اپورڈ کی طرف ہوتا ہے، عمودی شکل ہوتی ہے، پیرامڈ کی شکل میں یا ٹرائنگل کی شکل میں آپ کہہ لیں کہ یہ واضح ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں زوڈیکل لائٹ. یہ فجر کاذب ہے. عموماً ہمارے ہاں جو ہم سب زیادہ تر بڑے شہروں میں رہتے ہیں جہاں پر لائٹس ہوتی ہیں، بلڈنگز ہوتی ہیں، گھر وغیرہ ہوتے ہیں. افق اتنا کلیئر نہیں ہوتا، گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں، گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس ہوتی ہیں. تو ان ہیڈ لائٹس کی وجہ سے یہ جو صبح کاذب ہے وہ کلیئرلی ہمارے شہروں میں نظر نہیں آتا. بہت ریئرلی یہ نظر آ سکتا ہے، خصوصاً جب اندھیری رات ہو اور آس پاس کوئی اس طرح سے لائٹ پولوشن نہ ہو اور افق میں کوئی پہاڑ وغیرہ نہ ہو، تو یہ تب بڑا کلیئرلی نظر آئے گا. تو یہ بڑا ایک دلچسپ فنومینا ہوتا ہے. یہ ہمارے جو جس پر دلچسپی رکھنے والے افراد ہیں وہ اس کے لیے بطور خاص میدانوں میں، بیابانوں میں جاتے ہیں اور اس کی تصویر لیتے ہیں. خیر، یہ ہے فجر کاذب. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. فجر کاذب جو ہے وہ بیسیکلی سٹارٹ ہوتا ہے 18 ڈگری سے غالباً پہلے یا اس کے آس پاس. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 18 ڈگری سے آپ کا ایسٹرونومیکل ڈون شروع ہوتا ہے. لیکن یہ جو فالس ڈون ہے، یہ صبح کاذب، فجر کاذب جو ہے، اس کا کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے. یہ کبھی 18 ڈگری سے کافی ایسٹرونومیکل ڈون سے کافی پہلے نظر آ رہا ہوتا ہے، اور کبھی جو ہے یہ ایسٹرونومیکل ڈون کے بالکل قریب ہو رہا ہوتا ہے. اس کے ویریس فیکٹرز ہو سکتے ہیں. اس میں سے ایک بڑا فیکٹر زمین پر آپ کس جگہ پر ہے یہ بھی میٹر کرتا ہے. مثلاً اگر آپ خط استوا کے قریب ہیں، ایکویٹوریل کے قریب ہیں، جیسے ملیشیا، انڈونیشیا اور یہ جو پیرو، برازیل اور اس کے آس پاس ہیں، تو پھر یہ زیادہ تر نظر بھی آتا ہے اور اس کا دورانیہ مختصر ہوتا ہے. یہ اسٹرونومیکل ڈان کے پاس ہی نظر آ رہا ہوگا، کچھ ذرا سا پہلے، کچھ زیادہ فرق ہوگا نہیں. خط استوا کے علاوہ جو خط سرطان ہے، یہ جو ایریا قریب قریب کا ہے جس میں مکہ مدینہ بھی آتے ہیں، تو وہاں پر نارملی اس کا اتنا کوئی زیادہ فاصلہ ہوتا نہیں ہے صبح صادق سے. صبح کاذب کے بعد ایک صبح صادق آتا ہے جس کو میں آگے ایکسپلین کروں گا. تو یہ بڑا ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ زمین پر کس جگہ ہے. جیسے اگر آپ کراچی میں ہیں پاکستان میں، تو یہ ہو سکتا ہے کہ فجر کاذب جو ہے یہ اسٹرونومیکل ڈان کے بالکل قریب ہو یا اسی کے پاس، آس پاس سٹارٹ ہو رہا ہو. لیکن اگر آپ اسلام آباد میں ہیں یا اس سے اوپر آپ اسکردو میں ہیں، گلگت میں ہیں، تو یہ جو صبح کاذب جو ہے یہ اسٹرونومیکل ڈان سے کافی پہلے یہ نمودار ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ اگین ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ زمین میں کس جگہ پر ہے. اگر آپ اور نارتھ کی طرف چلے جاتے ہیں، اسکینڈینیوین کنٹریز میں چلے جاتے ہیں یا ناردرن یورپ میں چلے جاتے ہیں، یا آپ رشیا میں، ایون مڈ آف رشیا میں بھی آپ جاتے ہیں، تو وہاں پر یہ جو فاصلہ ہے یہ کافی زیادہ بڑھ جاتا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ آدھے گھنٹے تک چلا جائے، 1 گھنٹے تک بھی جا سکتا ہے. اگین ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ زمین میں کس جگہ پر ہیں. اس میں جو ایرانی ماہرین ہیں ان کا میں نے جب دیکھا پڑھا تو وہ عموماً 15 منٹس کا ڈفرنس بتاتے ہیں صبح کاذب میں اور صبح صادق کے درمیان. کم و بیش ہمارے ملک میں بھی یہی سچویشن ہے، کیونکہ ہمارے یہاں جو پاکستان اور ایران کا آپس میں لمبائی وغیرہ وہ ہے، وہ تقریباً آس پاس ہی ہے، کوئی زیادہ ڈفرنس نہیں ہے. تو اس وجہ سے آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے یہاں 15 منٹس اراؤنڈ ایوریج ڈفرینس ہو سکتا ہے. یہ اگین کم زیادہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کراچی کی طرف آئیں تو یہ جو ڈفرینس ہے کم ہو جائے، اور اگر آپ اسکردو کی طرف جائیں تو یہ بڑھ جائے. اور اس میں بھی یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ سال کے کس حصے میں کھڑے ہیں. اگر آپ بہار میں کھڑے ہیں، گرمیوں میں کھڑے ہیں، تو یہ ٹائمنگ ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. اور اگر آپ سردیوں میں ہیں تو یہ ٹائمنگ ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. میں بہت زیادہ اس میں ڈیٹیل میں
جان بوجھ کر نہیں جا رہا، تاکہ آپ کے لیے مطالب زیادہ بوجھل نہ ہو اور ایزیلی آپ کو بات سمجھ میں آ جائے۔ تفصیلات بہت آپ کو مل جائیں گی۔ میں یہاں پر کوشش کروں گا کہ مختصر سے مختصر جتنا ہو سکے آپ سے گفتگو کروں۔ اب آگے چلتے ہیں کہ فجر صادق کیا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک فجر کاذب ہوتا ہے، ایک فجر صادق ہوتا ہے۔ فجر کاذب ہمارے یہاں فجر کا ٹائم نہیں ہے، اس پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ، مزید بات ہوگی۔ اصل جو ہمارے یہاں نماز فجر کا ٹائم ہے، جس پر آپ کا روزہ مزید مطلب روزہ آپ کا سٹارٹ ہو جاتا ہے، کھانا پینا جہاں سے بالکل بند ہو جاتا ہے اور آپ نماز فجر پڑھ سکتے ہیں، وہ بیسکلی فجر صادق ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے مراجع آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کی توضیح المسائل سے میں نے یہ الفاظ نقل کیے ہیں۔ آیت اللہ سیستانی کی جو توضیح المسائل ہے اس میں بھی کم و بیش یہی الفاظ ہیں، اور اس سلسلے میں شیعہ فقہا میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یعنی یہ جو آگے آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی دامت برکاتہم کی جو ورڈنگ لکھی ہوئی ہے، یہ کم و بیش تقریباً تمام شیعہ فقہا اس پر اتفاق کرتے ہیں، لہٰذا اس سلسلے میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ نزدیک اذان صبح از طرف مشرق سپیده‌ای رو به بالا حرکت می‌کند که آن را فجر اول گویند، کہ اذان صبح کے قریب مشرق کی طرف سے ایک سفیدی، ایک لائٹ، ایک سپارک، روشنی کی کرن اوپر کی طرف حرکت کرتی ہے، جس کو فجر اول کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جس کی طرف میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی، زوڈیکل لائٹ فالس ڈون کی، یہ وہ بیسکلی وہ چیز ہے، اس کو فجر اول بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ جب آپ کو انڈیکیشن ہوتی ہے، یہ جب آپ فجر اول دیکھیں تو یہ آپ کی طرف ایک انڈیکیشن ہوتی ہے کہ اب جلد اذان ہونے والی ہے، تو یہ فجر اول ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ہنگامی کے آن سپیدے شفاف پہن شد، کہ جب وہ جو وائٹ روشنی ہے یہ شفاف ہو جائے، برائٹ ہو جائے، وہ پہن شد مطلب جب وہ چوڑا ہو جائے، بڑا ہو جائے، افق پہ پھیل جائے، مطلب ہاریزنٹلی پھیل جائے۔ یہ فجر اول میں اور فجر دوم میں فرق ہے کہ فجر اول جو ہے وہ ورٹیکل ہوتا ہے، عمودی ہوتا ہے، اور جو فجر دوم ہے یا فجر صادق ہے یہ ہاریزنٹل ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ ابتدائے نماز صبح کا وقت ہے، اور یہیں سے آپ سمجھ لیں کہ جو نماز صبح کا وقت ہے وہیں سے آپ کا افطار کا، معذرت کے ساتھ، وہیں سے آپ کا انتہائی سحر کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ یہی بات قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 187 میں بیان ہوئی ہے۔ بیسکلی یہ وہاں سے یہ فتویٰ لیا گیا ہے، یہ واضح آیت ہے قرآن کی کہ جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، کہ کھاؤ پیو یہاں تک کہ جو صبح کی دھاری ہے، صبح کی سفیدی کا جو دھاگا ہے وہ رات کی سیاہ دھاری سے الگ نظر آئے، رات کی سیاہ دھاگے سے الگ نظر آئے۔ اب یہاں پر خیط کا لفظ استعمال ہوا ہے جو دھاگے کو کہتے ہیں، لیکن یہ عربوں کا ایک اسلوب تھا کہ جس میں صبح کی سفیدی کو خیط الابیض تھے وہ بیان کرتے تھے، اور رات کی جو تاریکی ہے اس کو خیط الاسود کے نام سے، خیط الاسود کے نام سے اس کو یاد کیا کرتے تھے۔ تو اس میں بہرحال مفسرین میں اختلاف ہے کہ یہ باب تشبیہ سے ہے یا استعارہ ہے، اس تفصیل میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ عربوں کا اسلوب تھا۔ اس پر کچھ روایات بھی ہیں کہ بعض اصحاب پھر ایک سفید دھاگا اور ایک بلیک دھاگا ہاتھ میں لے کر بیٹھے رہتے تھے، تاکہ جیسے ہی وائٹ اور بلیک میں امتیاز شروع ہو جائے آپ پہچاننے لگے، وائٹ اور آپ کا جو بلیک دھاگا آپ پہچاننے لگیں کہ یار یہ وائٹ دھاگا، یہ بلیک دھاگا ہے، تو اس وقت پھر روزے کو مطلب کھانا پینا بند کیا کرتے تھے۔ البتہ ان روایات پر کچھ محققین نے شدید جرح کی ہے۔ آیت اللہ باقر بہبودی ایک بہت بڑے محقق گزرے ہیں، انہوں نے اس بات پر کافی اختلاف کیا۔ یہ روایات عامہ کے ہاں وارد ہوئی ہیں، اہل سنت کے ہاں زیادہ تر وارد ہوئی ہیں، مکتب تشیع میں بھی بعض جگہوں پر یہ روایات ملتی ہیں، لیکن اس پر آیت اللہ باقر بہبودی کا یہ کہنا ہے کہ یہ کہنا کہ وہ سمجھ نہ سکے عرب اس آیت کو
اور ان روایات میں یہ بھی لکھا ہے کہ شروع میں من الفجر کا کی جو قید تھی وہ نہیں تھی، بس یہ تھا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، کہ جب یہ جو بلیک وائٹ دھاگا ہے یہ بلیک دھاگے سے بالکل جدا ہو جائے، تو لوگوں کو اس سے چونکہ سمجھ میں نہیں آئی، وہ وائٹ اور بلیک ساتھ رکھنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر چینج کیا، من الفجر کا اس میں اضافہ کیا۔ تو آیت اللہ باقر بہبودی اور دیگر کچھ محققین ہیں وہ اس رائے سے اختلاف کرتے ہیں، اور اس بات کو، ان روایات کو وہ تسلیم نہیں کرتے۔ تو یہ بڑا اس زمانے میں بھی عربوں کے ہاں بڑا کلیئرلی ایک تھا، ان کے اسلوب میں تھا۔ اس سلسلے میں انہوں نے کافی زیادہ زمانہ جاہلیت کے اشعار بھی بیان کیے ہیں، کہ جن کا ذکر یہاں پر کافی زیادہ طوالت کا سبب ہو جائے گا۔ عدی بن حاتم ایک صحابی رسول گزرے ہیں، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ رسول اللہ کے پاس آئے اور انہوں نے بتایا کہ میں اس طرح سے دیکھتا ہوں۔ تو خیر، اس پر پھر جرح کی جاتی ہے کہ جو عدی بن حاتم نے اسلام قبول کیا، یہ اس آیت کے نزول کے بعد، یعنی 10ویں صدی ہجری، مطلب 10ویں ہجری میں، معذرت کے ساتھ 10ویں ہجری میں، سن 10 ہجری میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ان کے قبیلے کے لوگ بنی طے والے، انہوں نے 10 ہجری کو وہ رسول اکرم کے پاس آئے اور اسلام قبول کیا۔ خیر، اس میں بھی اختلاف ہے کہ عدی بن حاتم اس میں تھے یا نہیں تھے۔ بہرحال اس روایت پر جرح کی جاتی ہے، لیکن بذات خود یہ جو آیت ہے یہ اپنی جگہ بالکل کلیئر ہے، واضح ہے، اور سفید دھاگے سے مراد وائٹ کلر کی سفیدی جو کہ آسمان پر پھیل جاتی ہے، اور سیاہ کلر کے دھاگے سے مراد دھاری جس کو آپ کہیں، وہ بیسیکلی رات کی تاریکی ہے۔ یہ آپ کے سامنے ایک تصویر میں بھی ہم نے دکھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ فجر کا جو وقت ہے، ٹرو ڈان، یہ کب سٹارٹ ہوتا ہے۔ یہ آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ رات کا اندھیرا ہے، اور یہاں پر جو روشنی ہے وہ افق پر پھیل چکی ہے، افق کے ساتھ، بالکل افق میں چپکا ہوا ہے، مطلب اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ وائٹ کلر کا دھاگا ہے، اور یہ بالکل بلیک کلر کی دھاری سے بالکل جدا نظر آ رہا ہے۔ ہم نے بات کی تھی فالس ڈون کی، فالس ڈون جو تھا وہ عمودی تھا، ورٹیکلی اپورڈ تھا، ورٹیکلی اپورڈ تکون کی شکل میں تھا، اور جو کہ ٹرو ڈون ہے، فجر صادق ہے، یہ فجر دوم جو ہے وہ افقی ہے، وہ ہاریزونٹل ہے، اور یہ افق پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ آپ کو سامنے پکچر سے بھی کلیئرلی نظر آ رہا ہوگا۔ پھر ہم چلتے ہیں احادیث میں فجر کے متعلق کیا لکھا ہوا ہے۔ تو یہ ایک حدیث ہے جس کو شیخ کلینی نے بھی نقل کیا ہے، شیخ طوسی نے الاستبصار میں بھی نقل کیا ہے، تہذیب الاحکام میں بھی نقل کیا ہے۔ اس کی مختلف طرق ہیں۔ بہرحال روایت جو ہے اس میں ایک کچھ وجوہات کی وجہ سے اس میں ضعف پایا جاتا ہے، یعنی کہ اصطلاحاً اس کو ضعیف کہیں گے، لیکن چونکہ اس روایت کے تائید میں دیگر معتبر روایات موجود ہیں، اور قرآن کی آیت جیسے میں نے پڑھی وہ اس میں موجود ہے، لہٰذا اس روایت سے استدلال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ روایت میں نے اس لیے لی ہے دیگر معتبر روایات کے مقابلے میں، کیونکہ یہ کافی کلیئر روایت ہے، ڈیٹیلڈ روایت ہے۔ تو اس میں روایت ہے علی بن مہزیار سے، جو کہ ایک بہت معروف اور بہت مشہور صحابی ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ حسن بن الحسین ایک اور صحابی تھے، امام محمد تقی علیہ السلام کی خدمت میں انہوں نے خط لکھا، جس کا مضمون تھا، مطلب جس میں الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ قد جعلت فداک، قد اختلف موالوک فی صلاة الفجر، فمنهم من يصلي اذا طلع الفجر الاول المستطیل فی السماء۔ یعنی کہ ابو الحسن بن الحسین نے امام تقی کی خدمت میں خط لکھا، جس کا مضمون یہ تھا کہ میں آپ پر فدا ہوں، جعلت فداک، کہ میں آپ پر فدا ہوں، آپ کے نام لیواؤں نے، آپ کے شیعوں نے نماز صبح کے وقت میں باہم اختلاف کیا، آپ کے چاہنے والوں نے فجر کے وقت میں اختلاف کیا۔ ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو اس وقت نماز پڑھتے ہیں جب فجر اول ہوتا ہے، فجر اول مستطیل، جو کہ ٹرائنگل کی شکل میں ہوتا ہے، پیرامڈ کی شکل میں ہوتا ہے آسمان پر۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب وہ پیرامڈ، یعنی کہ جو زوڈیکل لائٹ جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا،
بعض بعض لوگ اس وقت نماز پڑھتے ہیں، اور بعض لوگ اس وقت نماز پڑھتے ہیں جب یہ جو روشنی ہے یہ افق کے نچلے حصے پر پھیل جائے۔ تو جب وہ نچلے حصے میں پھیل جائے اور نمایاں ہو جائے، بالکل کلیئر اس کی روشنی ہو جائے، نمایاں ہو جائے، کلیئر ہو جائے، تو اس کے بعد پھر وہ نماز پڑھتے ہیں۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ ان میں سے افضل وقت کون سا ہے۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو مجھے افضل وقت کی طرف نشاندہی کریں اور اس کی حد بندی کریں کہ اگر چاند ہو یا بادل ہو یا سفر ہو یا حضر ہو، مطلب کچھ بھی ہو جائے، تو میں کس طرح سے مجھے پتہ چلے گا کہ فجر ہو چکی ہے۔ تو امام نے اپنے دستخط کے ساتھ خط جواب لکھا، اپنی رائٹنگ میں جواب لکھا، جس کو علی ابن مہزیار کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، خود دیکھا، خود پڑھا، میں نے خود پڑھا کہ آپ نے یہ لکھا تھا: خدا تم پر رحم کرے، یرحمک اللہ، کہ اللہ تم پر رحم کرے۔ آ، یہ جو فجر فجر ہے وہ سفید خط ہے، وہ سفید سفید دھاری ہے۔ یہاں پر اگین امام نے خیط الابیض کا لفظ استعمال کیا، سفید دھاگا کہہ لیں، دھاری کہہ لیں، یا آپ اس کو کہہ لیں کہ خط کہہ لیں، سفید خط، جو کہ ڈھکو صاحب نے یہاں پر قبلہ محمد حسین نجفی مرحوم نے جو ترجمہ کیا ہے وہ اس کا کیا ہے، خط کا کیا ہے کہ سفید خط ہے جو افق پر پھیلا ہوتا ہے، یعنی کہ فجر اول یہاں مراد نہیں ہے، فجر کا اصل وقت ہے جو وہ سفیدی ہے جو افق پر پھیلا ہوا۔ یہ وہ سفیدی نہیں ہے کہ جو اوپر کی طرف بلند ہوتی ہے، جو ورٹیکلی اپورڈ ہوتی ہے، عمودی ہوتی ہے، وہ مراد نہیں ہے۔ یعنی کہ جو فجر ہے وہ بیسیکلی وہ روشنی ہے جو افق پر پھیل جائے، وہ روشنی نہیں ہے کہ جو افق پر آپ کو نظر آئے عمودی شکل میں۔ تو فرماتے ہیں کہ سفر ہو یا حضر ہو، چاہے آپ سفر میں ہوں یا اپنے گھر پر ہوں یا اپنے شہر میں ہوں، جب تک فجر صادق واضح نہ ہو جائے اس وقت تک نماز نہ پڑھو، یعنی جب تک صبح صادق نہ ہو جائے نماز نہیں پڑھو۔ پھر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو کسی شک و شبہ میں نہیں رکھا، اور واضح طور پر قرآن میں فرمایا: کلو وشربو، کلو وکلو وشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر فالخیط الابیض والمعترض۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو خیط ابیض ہے، یہ جو وائٹ دھاری ہے، اس سے مراد، یعنی امام جعفر صادق اس حدیث کی تفسیر، اس آیت کی تفسیر میں فرما رہے ہیں کہ خط الابیض سفید دھاری سے مراد وہ صبح ہے جو افق پر پھیل جائے، جو افق پر پھیل جائے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کھاؤ پیو جب تک سفید دھاری بلیک دھاری سے ممتاز نہ ہو جائے فجر کے وقت، تو اس سے مراد وہ فجر کا وقت ہے، فجر صادق ہے، جب یہ جو سفید دھاری ہے یہ افق پر پھیل جائے۔ یعنی اصل جو فجر کا وقت ہے، امام کے بقول امام محمد تقی، معذرت کے ساتھ اگر میں نے یہاں پر کچھ جلدی میں یا بولتے ہوئے کسی اور امام کا لفظ اگر استعمال کیا ہے تو معذرت، ہی امام محمد تقی ہے۔ تو امام محمد تقی علیہ السلام یہاں پر فرماتے ہیں کہ آ، جو نماز کا اصل ٹائم ہے، فجر کا وقت ہے، وہ ہے جب خیط الابیض پھیل جائے، جب یہ جو وائٹ دھاری ہے یہ افق پر پھیل جائے۔ اور پھر فرماتے ہیں امام کہ اس کے بعد روزے میں کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے، یعنی کہ یہ وہ ٹائم ہے جس کے بعد آپ مزید کھا پی نہیں سکتے، اس سے پہلے پہلے آپ کھا پی سکتے ہیں، آپ فجر کاذب کے وقت بھی کھا پی سکتے ہیں، لیکن فجر صادق جب ہو جائے تو آپ کے لیے کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے اور نماز فجر واجب ہو جاتی ہے۔ یہ حدیث ہے امام کی۔ اب ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس سلسلے میں کیا تھا، ہم اس پر تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں۔ کہ ایک روایت ہے یہاں پر بیان کی گئی ہے، یہ جو پہلی حدیث سامنے آپ کی آ رہی ہے تہذیب الاحکام کی، یہ بیسیکلی شیخ کلینی نے بھی کافی میں نقل کی ہے، اور شیخ توسی نے اپنے مختلف طرق سے، جو علی ابن ان سے محمد بن یعقوب الکلینی سے ملتی ہے، ان کے ذریعے یہ حدیث نقل کی ہے۔ اس کی بھی دو تین اسناد بنتی ہیں، لیکن بہرحال یہ حدیث جو ہے وہ صحیح کے درجے پر ہے۔
اس میں حلبی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے خیط الابیض اور خیط الاسود کے متعلق پوچھتے ہیں، تو پھر آپ فرماتے ہیں کہ یہ اس سے مراد سفید دھاری اور بلیک دھاری سے مراد دن کی دھاری، یعنی دن کی روشنی، سفید دھاگے یا دھاری سے مراد دن کی روشنی ہے، اور یہ بلیک دھاگے یا بلیک دھاری سے مراد رات کی تاریکی ہے۔ پھر امام نے فرمایا کہ بلال جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اذان دیتے تھے فجر کے وقت، جب فجر طلوع ہو جاتا تھا تو رسول اللہ فرماتے تھے کہ جب تم لوگ بلال کی اذان سنو تو کھانا پینا چھوڑ دو اور نماز کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ یہ روایت ہے۔ اچھا، اس کی تفصیل کچھ آگے پھر ملا یزر الفقی میں یہ بیان ہوئی ہے، شیخ صدوق نے نقل کی ہے، یہاں پر وسائل الشیعہ سے میں نے نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو مؤذن تھے۔ اب اچھا، یہاں پر شیخ صدوق بالجزم نقل کر رہے ہیں، تو یہ بعض علماء، بعض اہل علم جیسے امام خمینی کے نزدیک معتبر ہونے کی دلیل ہے۔ مطلب جہاں پر شیخ صدوق بالجزم نقل کریں تو وہاں پر آپ سمجھ لیں کہ وہ ان کے نزدیک یہ حدیث درست تھی، صحیح تھی، تبھی وہ یقین کے ساتھ اس کی نسبت معصوم سے لیتے ہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو مؤذن تھے، ایک کا نام بلال تھا اور دوسرے کا نام ابن ام مکتوم تھا۔ ابن ام مکتوم جو تھے وہ اندھے تھے اور وہ اذان دیتے تھے صبح سے پہلے، یعنی ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معمور کیا تھا کہ وہ فجر صادق سے پہلے اذان دے۔ جو دیگر روایات ہے، یہ جو روایت ہے یہ شیعہ سنی روایت دونوں منابع میں موجود ہے، یعنی شیعہ سنی دونوں کے ہاں یہ حدیث، یہ جو بات جو کہی جا رہی ہے یہ صحیح اسناد کے ساتھ موجود ہے۔ تو دیگر روایات سے واضح ہوتا ہے کہ ابن ام مکتوم جو تھے یہ فجر کاذب کے وقت اذان دیتے تھے۔ ایک اذان، یعنی رسول اللہ کے دور میں دو اذانیں ہوتی تھی، ایک اذان فجر کاذب کے وقت ہوتی تھی، ایک اذان فجر صادق کے وقت ہوتی تھی۔ تو ابن ام مکتوم جو تھے وہ صبح کے وقت پہلے اذان دیتے تھے، اور بلال جو تھے، حضرت بلال جو تھے، یہ دوسرے صحابی تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا معروف ہے کہ وہ ان کو مؤذن بنایا تھا۔ رسول اللہ، ابن ام مکتوم بھی تھے اور حضرت بلال بھی تھے۔ حضرت بلال جب اذان دیتے تھے تو اس وقت دیتے تھے جب فجر صادق ہو چکی ہوتی تھی، صبح صادق ہو چکا ہوتا تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جب ابن ام مکتوم بلا اذان دیں، جو کہ رات ہوتی ہے، یعنی فجر کاذب کا ہی وقت ہوتا ہے، تو اس وقت کھاؤ پیو، مطلب تم کھانا پینا جاری رکھ سکتے ہو۔ یہ ایک طرح سے انڈیکیشن ہوتی تھی کہ جلد صبح کا وقت، فجر کا وقت ہونے والا ہے، تو لہٰذا جس نے اگر اب تک نہیں کھایا وہ کھانا پینا سٹارٹ کرے، اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ بلال اذان دیں۔ یعنی کہ اگر آپ میں اس کو واضح کروں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دو اذانیں ہوتی تھیں فجر کے وقت، خاص طور پر رمضان کے مہینے میں دو اذانیں ہوتی تھی۔ ایک اذان ہوتی تھی صبح کاذب کے وقت، اور ایک اذان ہوتی تھی صبح صادق کے وقت۔ جو صبح کاذب کی اذان تھی وہ حضرت ابن ام مکتوم نابینا صحابی وہ دیتے تھے، اور جو دوسری اذان تھی فجر صادق کے وقت وہ حضرت بلال دیتے تھے۔ عموماً یہ ہوتا تھا کہ جب عبداللہ ابن ام مکتوم جو تھے وہ جب اذان دے کر اذان ختم کرتے تھے تو اس کے تھوڑی سی دیر بعد بلال اذان کہتے تھے، یعنی کہ ایک اذان کا جو وقفہ ہوتا ہے وہ بس انڈیکیشن ہوتی تھی کہ اگر جس نے کھایا پیا نہیں ہے، سحری نہیں کی، وہ سحری کرنا سٹارٹ کرے۔ یہ 2 سے لے کر 5 منٹ کے درمیان کا وقت ہے، اگین سال کے مختلف حصوں پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو یہ مدینہ کی بات ہو رہی ہے، مدینہ جو تھا وہ، مدینہ جو ہے وہ ابھی بھی خط سرطان کے پاس ہی واقع ہے، تو خط سرطان کے پاس واقع ہونے کی وجہ سے ان کا جو فجر کاذب اور فجر صادق کے درمیان کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا تھا، اور اس کی وجہ سے مطلب آپ اذان دیں اور اس کے کچھ ہی دیر بعد 2 سے 5 منٹ کے درمیان پھر یہ صبح صادق کی اذان ہوتی ہوگی اور حضرت بلال اذان دیتے ہوں گے۔ یہاں پر ایک دلچسپ بات یہاں پر شیخ صدوق نقل کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اب اہل سنت نے یہ حدیث جو ہے وہ برعکس بیان کی ہے، یعنی کہ اہل سنت کے ہاں حضرت بلال پہلے اذان دیتے تھے
اور ابن ام مکتوم جو تھے وہ بعد میں اذان دیتے تھے، یعنی آخری اذان ابن ام مکتوم دیتے تھے۔ تو بہرحال یہ ڈفرینس ہے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اتنا واضح ہے کہ جو بھی ہے وہ دو اذانیں ہوتی تھیں۔ یہ دو الگ الگ اذانیں ہوتی تھی، ایک فجر کاذب کے وقت اور ایک فجر صادق کے وقت۔ فجر کاذب کے وقت لوگ تیار ہو جاتے تھے کہ بھئی اب بہت جلد اذان ہونے والی ہے، فجر کا وقت ہونے والا ہے، تو جس نے کھایا پیا نہیں وہ کھانا پینا شروع کر دیتا۔ فجر صادق کے وقت جو حضرت بلال کی اذان ہوتی تھی، جو دوسری اذان ہوتی تھی، اس کے بعد لوگ کھانا پینا ترک کر دیتے تھے۔ اچھا، ہم نے شروع کیا، ہم نے تھوڑا سا سائنٹیفکلی بات کی اس پورے فینومینا پہ، فجر کے وقت پہ، پھر ہم نے احادیث سے رجوع کیا، اور اس پوری نچو بحث کے بعد ہم یہاں پر خلاصتاً، میں پچھلی گفتگو کا ایک خلاصہ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو زیادہ بہتر آگے سمجھ میں آئے۔ اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ ایک فجر کاذب ہوتی ہے جس کو زڈیکل لائٹ کہتے ہیں، فالس ڈان بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک روشنی ہوتی ہے جو کہ آم، افق کی طرف، آپ کے مشرق کی طرف اوپر عمودی شکل میں، پیرامڈ یا تکون کی شکل میں، اس کی شکل میں، ٹرائنگل کی شکل میں یہ آتی ہے سامنے، اور یہ اوپر کی طرف جاری ہوتی ہے۔ اس کو فجر کاذب کہتے ہیں۔ یہ فجر کا وقت نہیں ہے۔ جب یہ روشنی کچھ دیر کے بعد پھیل جائے افق پر، تو اس کے بعد فجر صادق کا وقت ہوتا ہے۔ جب افق پر وہ پھیل جائے، افق کے ساتھ وہ عمودی ہونے کے بجائے افقی ہو جائے، افق پر پھیل جائے، ہورزنٹلی یہ پھیل جائے اور واضح ہو جائے، یہ جو فجر کاذب ہے یہ ڈم ہوتی ہے، اس کی روشنی بڑی لائٹ سی ہوتی ہے، لیکن فجر صادق جو ہے اس کی روشنی قدرے برائٹر ہوتی ہے۔ تو جب یہ فجر صادق ہو جائے تو یہ آپ کا اصل میں فجر کا ٹائم ہے، اور یہاں سے آپ نے کھانا پینا روک دینا ہے۔ کھانا پینا یہاں سے روک دینا ہے، مطلب یہ جو ہم 15-20 منٹ پہلے تک کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کی شریعت میں بہرحال اس کا کوئی حکم نہیں ہے۔ آپ خود سے اگر آپ احتیاط کر رہے ہیں تو یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے، لیکن جو شریعت میں ہمیں احادیث سے بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ فجر تک کھانا پینا آپ جاری رکھ سکتے ہیں۔ ہاں، یہ کہ اگر آپ یقین پیدا کرنے کے لیے، جیسے کہ آیت اللہ سیستانی نے اپنی توضیح میں فرمایا اور دیگر مراجع فرماتے ہیں کہ اس یقین کو انشور کرنے کے لیے کہ آپ نے فجر سے لے کر مغرب تک روزہ رکھا ہے، تو کچھ دیر پہلے آپ کھانا پینا بند کریں، فجر کے اصل وقت سے کچھ دیر پہلے۔ اب یہ کچھ دیر کچھ بھی ہو سکتا ہے، 1 منٹ بھی ہو سکتا ہے، آدھا منٹ بھی ہو سکتا ہے، 30 سیکنڈز بھی ہو سکتے ہیں، 2 منٹس بھی ہو سکتے ہیں، آپ کی اپنی ثوابدید ہے۔ تو یہ آپ کے اوپر مطلب ہے کہ آپ تھوڑا سا پہلے، آپ فجر سے انشور کرنے کے لیے، یقین کرنے کے لیے کہ فجر سے لے کر آپ نے مغرب تک روزہ رکھا ہے، اس پیریڈ میں اس کو انشور کرنے کے لیے تھوڑا پہلے آپ کھانا پینا بند کریں، تو یہ بہتر ہے یقین پیدا کرنے کے لیے۔ یہ تھی پچھلی پوری گفتگو۔ اب جو اصل میں بارکۃ العراء گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو فجر صادق ہے یہ ہوتی کب ہے؟ میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ سورج کی مختلف پوزیشنز کے لحاظ سے جو افق میں ہوتا ہے، افق میں افق کے نیچے جو سورج کی پوزیشن ہوتی ہے اس کے حساب سے آم، یہ طے کیا جاتا ہے کہ یہ ایسٹرونومیکل ڈان کب سٹارٹ ہو رہا ہے۔ لیکن فجر کا وقت کیا ہے؟ ایسٹرونومیکل ڈان تو آپ کے 18 پر سٹارٹ ہو جاتا ہے، کم و بیش آپ کے 18 ڈگری پر سٹارٹ ہو جاتا ہے، لیکن جو فجر کا وقت ہے ایسٹرونومیکل ڈان 18 پر سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج کی کرنیں 18 ڈگری پر آنی شروع ہو جاتی ہیں، جو فجر صادق کی لائٹیں ہوتی ہیں وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جو کم زیادہ کبھی سکڑتا ہے، پھیلتا ہے، مطلب اس طرح سے ہوتا رہتا ہے، لیکن جب یہ آپ کے افق پر پھیل جائے تو یہ تھوڑی دیر کے بعد ہوتا ہے، یعنی 18 ڈگری کے بعد یہ افق پر پھیلتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے جو ابھی تک آپ کو جو سمجھایا ہے اور جو ابھی تک میں نے سائنس کا اور ان چیزوں کا مطالعہ کیا ہے، اس پوری اس کو دیکھا ہے، تو اس کے مطابق 18 پر تو سورج کی کرنیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ جب پھیلتا ہے تو کچھ وقت گزر چکا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی آ، مختلف سٹینڈرڈز اس وقت دنیا میں رائج ہیں۔ یہ آپ کے سامنے کوئی 13 کے قریب میں نے جمع کیے ہیں کہ جو مختلف دنیا کی مختلف علاقوں میں، دنیا کے مختلف علاقوں میں رائج ہیں، یہ ان کا فجر کا سٹینڈرڈ ہے
جو آپ کے سامنے ہے. اس کے باوجود بھی بہت اختلافات اس میں پائے جاتے ہیں، کافی زیادہ اس پر گفتگو کی جاتی ہے، مختلف سٹینڈرڈز اپنائے جاتے ہیں. تو ان پر ہم ایک ایک کر کے روشنی ڈالتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کس سٹینڈرڈ میں فجر کے لیے کیا وقت ڈیفائن کیا گیا ہے. تو یہ سب سے پہلے الجیریا، الجزائر کی جو منسٹری آف ریلیجیس افیئر ہے، مذہبی اوقاف کا جو ان کا ان کی منسٹری وزارت ہے، یہ ان کا سٹینڈرڈ ہے. ان کے سٹینڈرڈ کے لحاظ سے فجر کا جو وقت ہے وہ 18 ہے. اس پر ہم بات کرتے ہیں کہ 18 ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، لیکن فی الحال جسٹ آپ کو ایک آگاہی دے رہے ہیں کہ کس سٹینڈرڈ میں فجر کا کیا سٹینڈرڈ اپنایا گیا ہے. پھر یہ دوسرا ہے، ترکی کا ہے، دیانت اشلری باشکل لگی. یہ ان کا سمجھ لیں کہ ان کا بھی منسٹری آف ریلیجیس افیئر ہے، جو ترکی میں مذہبی امور کو دیکھنے کے لیے نگران ادارہ ہے. تو ان کے لحاظ سے بھی فجر کا جو وقت ہے وہ 18 ہے. پھر تیسرا سٹینڈرڈ ایجپشن جنرل اتھارٹی آف سروے کا ہے، جو مصر کی ایک اتھارٹی ہے. ان کے نزدیک جو فجر کی جو ڈگری ہے وہ 19.5 ہے. اچھا، مصر میں بھی اس پر کوئی زیادہ عمل نہیں ہوتا. مصر والے بھی زیادہ تر القریٰ جو کہ سعودی عرب کا کیلنڈر ہے جو نیچے آ رہا ہے اس پر عمل کرتے ہیں. لیکن بہرحال یہ ایک سٹینڈرڈ ہے، اور ان کے نزدیک انہوں نے جو پروپوز کیا وہ 19.5 ہے. پھر اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ ایک ادارہ ہے، اس نے 15 ڈگری کا فجر پروپوز کیا ہوا ہے، یعنی کافی دیر کے بعد ان کے نزدیک فجر کی اذان ہوا کرے گی. اس کے بعد پھر یہ ملیشیا کا وزارت مذہبی امور ہے، جباتان کے مجوان اسلام ملیشیا، جاکم اس کی ایبریویشن اور اسی نام سے یہ معروف ہے. تو جاکم کے نزدیک یہ جو ٹائم ہے وہ 18 ہے. اس کے بعد پھر سنگاپور کا بھی ایک اس کا بھی ایک سمجھ لیں کہ سینٹرل مذہبی اتھارٹی ہے، جو کہ مسلمانوں کے امور کو دیکھتا ہے. مجلس اگامہ اسلام سنگاپورہ، MUIS کے نام سے. ان کے نزدیک 20 ڈگری ہے. اچھا، بظاہر جہاں پر بھی جس بھی ویب سائٹ پہ دیکھیں گے تو 20 ہی لکھا ہوتا ہے، لیکن اس پہ تھوڑی میں نے تحقیق کی تو معلوم یہ ہوا کہ یہ 20 ڈگری یہ لوگ امساک کے لیے وقت کا کہتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ اس MUIS کی مرتب کردہ سنگاپور کی آپ وہ دیکھیں، چارٹ دیکھیں، تو وہ لوگ ایک امساک کا وقت دیتے ہیں. امساک سے مراد یہ کہ جہاں پر کھانا پینا ترک کر دیا جاتا ہے، وہ وقت جہاں پر کھانا پینا ترک کیا جاتا ہے. ہمارے ہاں تو یہ کہ فجر کے وقت اب آپ کھا پی سکتے ہیں، ہاں کچھ دیر کا آپ احتیاط کریں گے. لیکن بعض مکاتب فکر جیسے کہ یہ شوافے کے نزدیک، اسی لیے سنگاپور، ملیشیا، انڈونیشیا میں امساک کا وقت جب یہ مرتب کرتے ہیں اہل سنت، لیکن جب یہ رمضان کے اوقات کا چارٹ مرتب کرتے ہیں تو اس میں امساک کا وقت لازمی لکھا ہوتا ہے اور فجر کا وقت الگ لکھا ہوتا ہے. یہ پریکٹس عرب کنٹریز میں بھی ہے، کچھ عرب کنٹریز میں بھی ہے. تو یہ جو 20 کا سٹینڈرڈ ہے ان کا امساک کا ہے، لیکن جو فجر کا جو ہے وقت ہے وہ 18 ہے. یہ جو چارٹ مرتب کرتے ہیں سنگاپور میں، وہ بیسیکلی فجر کا وقت ان کا الگ ہوتا ہے. فجر کے لیے وہ 18 کو کر رہے ہوتے ہیں، امساک کے لیے 20 کو کر رہے ہوتے ہیں. اب جو ہماری ویب سائٹس ہیں ان پر 20 ہی لکھا ہوتا ہے، تو لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ مسلمانوں کے درمیان 20 کا بھی ایک موقف موجود ہے، 20 ڈگری کا بھی ایک موقف موجود ہے، حالانکہ یہ امساک کا ہے. اس کے بعد مسلم ورلڈ لیگ کے نام سے ایک ادارہ ہے، جو کہ مکہ میں 1960s میں بنا تھا غالباً. سعودی عرب میں یہ ہے، اور کچھ لوگ اس سٹینڈرڈ کو بھی فالو کرتے ہیں. ان کے مطابق 18 ہے. اس کے بعد پھر ہو سکتا ہے اب اس سے پہلے ان کا 18 سے زیادہ ہو، لیکن آج کل جو ان کے وقت چل رہا ہے وہ 18 چل رہا ہے. پھر ایران میں قم میں ایک انسٹیٹیوٹ آف لیوا مؤسسہ لیوا موجود ہے. لیوا انسٹیٹیوٹ، مؤسسہ لیوا، بیسکلی غالباً نایت اللہ سیستانی کی اس پہ یہ ہے، چل رہا ہے. اور کئی مراجع کی اس کو تاکید حاصل ہے. مراجع جو ہیں وہ انسٹیٹیوٹ آف لیوا، مؤسسہ لیوا پر کافی اعتبار کرتے ہیں. جیسے آیت اللہ شبیری زنجانی اس کی تحقیق پر کافی اطمینان کا اظہار کرتے ہیں. اس سٹینڈرڈ کے مطابق جو فجر کا وقت ہے وہ 16 ڈگری ہے. یعنی کہ اگر آپ مؤسسہ لیوا کہ آپ اس کو فالو کریں گے، سٹینڈرڈ کو فالو کریں گے، تو اہل سنت کے ہاں جو ہمارے ہاں پاکستان میں رائج وہ 18 ہے،
اور اگر آپ مؤسسہ لیواؤ پہ چلیں گے تو فجر کا جو وقت ہے مزید 10 منٹ لیٹ ہوگا. ٹھیک ہے، اس پر ہم مزید بات کریں گے. آگے جو ہے وہ انڈونیشیا کا سمجھ لیں کہ منسٹری آف ریلیجیس افیئر ہے انڈونیشیا کا، جس کو ایبریویشن ہے سیاحت کے میناگ جو بھی ہے. یہ مختلف ورڈز کا ایک وہ ہے، چونکہ بھاشا لینگویج میں یہ ہے، اس لیے میں اس کو پروننس صحیح طرح سے کر نہیں پاؤں گا. ان کے نزدیک بھی امساک کے لیے 20 ڈگری ہے اور 18 فجر کے لیے ہے. انڈونیشیا میں بھی جو رمضان کے چارٹس مرتب کیے جاتے ہیں تو ان میں امساک کا ایک وقت ہوتا ہے اور ایک فجر کا وقت ہوتا ہے. تو امساک کے لیے لوگ 20 کو فالو کرتے ہیں، جبکہ فجر کے لیے یہ لوگ 18 کو فالو کرتے ہیں. یعنی کہ انڈونیشیا میں اس سٹینڈرڈ پر عمل کیا جاتا ہے. اچھا، معذرت کے ساتھ روزے کی حالت میں یہ ساری گفتگو کر رہا ہوں تو حلق بھی کافی زیادہ جس کو سمجھ لیں کہ مشکل ہو رہی ہے کافی بولنے میں، لیکن خیر ایک اچھی گفتگو ہے تو اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. پھر باری آتی ام القرا کی. بہت معروف یہ سٹینڈرڈ ہے، اور سعودی عرب میں تو ایون چاند کے لیے بھی وہ حقیقی رویت کے بجائے ام القرا پر زیادہ بلیو کر رہے ہوتے ہیں. ام القرا کیلنڈر جو کہ کچھ سٹینڈرڈز کے مطابق عمل کرتا ہے. چاند کے لیے الگ سٹینڈرڈز ہیں، فجر کے اوقات، نماز کے اوقات کے لیے الگ سٹینڈرڈز ہیں. یہ سعودی عرب میں آفیشیلی اس کو فالو کیا جاتا ہے، اور کافی ویسٹرن کنٹریز میں بھی بہت سارے لوگ، عرب کنٹریز میں، دیگر عرب کنٹریز میں، یہ سینٹرل ایشین کنٹریز میں، اور بہت سارے دنیا کے بہت سارے ممالک میں ام القرا کو فالو کیا جاتا ہے. ان کے نزدیک جو فجر کا سٹینڈرڈ ٹائم ہے وہ 18.5 ہے. اس کے بعد یونیورسٹی آف اسلامک سائنسز کراچی، یہ پاکستان کا سٹینڈرڈ ہے جس کو پاکستان میں فالو کیا جاتا ہے. کیلکولیشن میتھڈ ہے پاکستان کا، پاکستان میں آفیشیلی اس کو فالو کیا جاتا ہے. تو ہمارے ہاں جو فقہ حنفیہ کے مطابق انتہائی سحر ہے وہ بیسیکلی 18 ڈگری کے حساب سے ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ یہ جو سٹینڈرڈ یہاں پر اڈاپٹ کیا گیا ہے وہ 18 ہے. 18 ڈگری کے حساب سے یہاں پر انتہائی سحر کا وقت ہوتا ہے. ان کے ہاں چونکہ فقہ حنفیہ میں امساک کا غالباً کوئی زیادہ ایسا کوئی اسٹرکٹ تصور نہیں ہے جس طرح سے شوافے کے ہاں ہے، تو یہاں پر آپ کو نارملی امساک اور فجر کے اوقات میں فرق نظر نہیں آتا. مطلب وہ انتہائی سحر اسی فجر کو ہی کہہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ پاکستان کا سٹینڈرڈ ہے. اس کے بعد پھر رشیا کا سٹینڈرڈ ہے. رشیا میں ایک اسپریچول ایڈمنسٹریشن آف مسلمز، یہ کسی رشین ادارے کا انگریزی میں نام ہے. یہ رشیا میں جو مسلمان رہتے ہیں ان کے امور کو دیکھنے کے لیے بنایا گیا تھا. 1948 میں غالباً رشیا میں یہ بنایا گیا تھا. تو ان کا سٹینڈرڈ 16 کا ہے. اس کے بعد سب سے اہم یونیورسٹی آف تہران کا ایک سمجھ لیں کہ اس کی فیکلٹی کہہ لیں یا ایک انسٹیٹیوٹ کہہ لیں، اس کی ایک انسٹیٹیوٹ ہے جس کا نام ہے انسٹیٹیوٹ آف جیو فزکس. انسٹیٹیوٹ آف جیو فزکس جو کہ یونیورسٹی آف تہران کا پارٹ ہے، انہوں نے جو سٹینڈرڈ ریکمینڈ کیا ہے وہ 17.7 کا ہے. انہوں نے کچھ تحقیقات کی جن کی طرف میں آگے مزید اشارہ کروں گا، اس پر بات کروں گا. تو یہ جو سٹینڈرڈ ہے 17.7 ہے. یعنی کہ اگر آپ پاکستان میں یونیورسٹی آف تہران کے سٹینڈرڈ کو فالو کریں تو آپ کا جو فجر کا وقت ہے یا انتہائی سحر ہے وہ اہل سنت کے وقت کے بعد ہوا کرے گا. ٹھیک ہے، اگر آپ یونیورسٹی آف تہران کو جو کہ 17.7 پہ عمل کرتا ہے اور پاکستان میں جو احناف کے نزدیک سٹینڈرڈ ایکسیپٹڈ سٹینڈرڈ ہے وہ 18 کا ہے، تو اس تناظر میں دیکھیں تو اگر ایران کے ٹائمنگز کو یہاں پر سٹینڈرڈ کو یہاں پر لاگو کیا جائے تو ہمارے حساب سے جو انتہائی سحر ہے یا فجر کا وقت ہے وہ اہل سنت کی اذان یا ان کی 18 ڈگری کے بعد ہوا کرے گا. ایران میں اس یونیورسٹی آف تہران کے اسٹینڈرڈ کو فالو کیا جاتا ہے. آفیشلی سرکاری ٹیلی ویژنز میں ہر جگہ پر اسی کے حساب سے اذانیں دی جاتی ہیں اور اسی کو فالو کیا جاتا ہے. یہ مختلف آراء اور افکار دیکھ کر آپ غالباً پریشان ہو رہے ہوں گے. اس کو ہم انشاءاللہ سمیٹیں گے، اس کا نچوڑ پیش کریں گے. یہاں پر آپ ایک نظر ڈالیں تو زیادہ تر کے نزدیک 18 سٹینڈرڈ ہے فجر کے لیے. زیادہ تر اداروں کے نزدیک ایک ایکسیپشنلی ایک ویو ایجپشن جنرل اتھارٹی کا ہے 19.5 کا.
جس کو خود ایجپٹ میں بھی کوئی اتنا زیادہ فالو نہیں کیا جاتا، وہاں پر بھی ام القریٰ کو زیادہ فالو کیا جاتا ہے. اور باقی سنگاپور کا اسٹینڈرڈ ہے، اور ملیشیا کا، انڈونیشیا کا اسٹینڈرڈ ہے، جس میں 20 امساک کے لیے ہے. یہ واضح کر دوں، یہ امساک کے لیے ہے، اگر کسی ویب سائٹ پہ دیکھیں تو آپ یہ کنفیوز نہ ہو. اس کے حوالے سے میں تحقیق کر چکا ہوں. یہ 20 امساک کے لیے، فجر کے لیے یہ بھی 18 کو ہی فالو کرتے ہیں. اور پھر ام القریٰ جو کہ 18 کے پاس ہی ہے، 18.5. میجورٹی یہاں پر 18 کے آس پاس ہے. اور 18 کے بعد والے، 18 کے بعد والے یہ ایک انسٹیٹیوٹ آف جیو فزکس یونیورسٹی آف تہران ہے، اور رشیا کا اسٹینڈرڈ ہے. مؤسسہ لوا قم کا اسٹینڈرڈ ہے 16. اور اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ کا اسٹینڈرڈ ہے 15 کا. تو یہ 4 کیلکولیشن میتھڈ اسٹینڈرڈز ہیں جو کہ 18 کے بعد کو ریکمینڈ کرتے ہیں. اور 18 سے پہلے کو ایک اسٹینڈرڈ، 2 اسٹینڈرڈ ریکمینڈ کرتے ہیں. ایجپشن اسٹینڈرڈ ہو گیا، اور ام القریٰ جو کہ 18.5 ہے، 18 کے آس پاس ہی ہے. تو یہ اس پوری گفتگو کا ماحصل نچوڑ ہے. اب اس سلسلے میں ہونے والی تحقیقات کی طرف اشارہ کریں گے. چونکہ ہم فقہ جعفریہ کی بات کر رہے ہیں، تو فقہ جعفریہ سے تعلق رکھنے والے، جعفری اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے جو تحقیقات کی ہیں وہ یہاں پر پیش کروں گا میں. سب سے پہلے تو یہ 2 معتبر شیعہ ادارے ہیں جو کہ سٹینڈرڈز دیتے ہیں، کیلکولیشن میتھڈ یا نماز کا جو سٹینڈرڈ ہے فلکی لحاظ سے وہ دیتے ہیں. تو ان کے نزدیک 2 ہیں، اور ان دونوں کے نزدیک 18 ڈگری فجر کا ٹائم نہیں ہے. ان دونوں کے نزدیک 18 کے بعد ہی فجر ہو رہی ہوتی ہے. اور جیسا کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا ایسٹرونومیکل ڈان کے بارے میں، کہ ایسٹرونومیکل ڈان 18 سے تو سٹارٹ ہوتی ہے، یعنی روشنی ابھی سٹارٹ ہو رہی ہوتی ہے. صبح کاذب پہلے ہو چکا ہوتا ہے، لیکن جو صبح صادق کی کرنیں ہیں وہ 18 ڈگری سے سٹارٹ ہوتی ہے. شاید اس وجہ سے، چونکہ فجر صادق کی کرنیں 18 سے سٹارٹ ہوتی ہیں، تو اس لیے بہت سارے سٹینڈرڈز نے 18 کو ہی ایکسیپٹ کیا ہے. لیکن میں نے آپ کو پوری بات مراجع کے فتاوی، ہمارے علماء کی جو آراء قرآن اور حدیث سے جو بات کلیئرلی واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ فجر صادق وہ ہے، فقط فجر صادق کی کرنیں آنے سے فجر کا وقت نہیں ہوگا، بلکہ فجر صادق جب تک افق پر پھیل نہ جائے، جب تک ہورائزن پر پھیل نہ جائے، تب تک فجر کا وقت نہیں ہوتا. تو 18 ڈگری پر تو فجر صادق کی کرنیں آنا سٹارٹ ہوتی ہیں. لیکن یہ جو فجر صادق پھیلتا کب ہے، جس کو آپ فجر صادق ایکچولی کہتے ہیں، وہ پھیلتا کب ہے، وہ کہیں بعد میں ہی ہوتا ہوگا. تو اسی لیے ہمارے جو 2 شیعہ سٹینڈرڈز ہیں، جن کو دنیا میں اس وقت 2 ہی شیعہ سٹینڈرڈز ہیں، انسٹیٹیوٹ آف جیو فزکس تہران اس کے مطابق 17.7 ہے. 18 کے بعد انہوں نے ایک پوائنٹ رکھا ہے. اور مؤسسہ لیوا، جس پر ہمارے جملہ مراجع کا زیادہ اطمینان ہے، وہ 16 ڈگری پر عمل کرتا ہے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات ہوگی. یہاں پر دکتر محمد سمیعی، یہ ایک محقق ہیں ایران میں. میرے خیال سے یہ انسٹیٹیوٹ آف جیو فزکس تہران سے بھی وابستہ ہیں، اور مؤسسہ لیوا کے بھی مسئول رہے ہیں. یہ مؤسسہ لیوا جس کی میں نے بات کی تھی، انسٹیٹیوٹ آف لیوا قم والے کی، یہ اس کے بھی مطلب مسئولین میں سے رہے ہیں. بڑا معروف نام ہے. اس حوالے سے ان کی تحقیقات کافی زیادہ معروف ہیں ایران میں، اور مختلف اداروں سے یہ وابستہ ہے. یونیورسٹیز میں بھی پڑھاتے بھی ہیں، غالباً پروفیسر بھی ہیں انسٹیٹیوٹ آف جیو فزکس میں، اور دانشکدہ الہیات وغیرہ میں. دیگر جو یونیورسٹیز ہیں وہاں پر یہ پڑھاتے بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں. تو انہوں نے 1992 میں اور 1993 میں اس حوالے سے تحقیقات انجام دی. انہوں نے مدینہ سے لے کر قزاقستان، قزاقستان کے جو ناردن، جو موسٹ ناردن موسٹ شہر ہے، وہاں تک انہوں نے تحقیقات کی، شمالی قزاقستان تک. تو اگر آپ نقشہ دیکھیں تو مدینہ منورہ خط سرطان کے آس پاس ہے، اور یہ جو قزاقستان ہے یہ کافی اوپر جا کے ہے. تو انہوں نے یہ اس ہورائزن میں، اس مطلب سمجھ لیں کہ لانگیٹیوڈ میں، انہوں نے کافی شہروں میں جا کر تحقیقات کی،
جس میں ایران کے بھی بہت سارے شہر ہیں اور دیگر ممالک کے بھی شہر ہیں. تو ان کی تحقیق کا نچوڑ، انہوں نے خود جا کر مشاہدہ کیا سورج کا اور فجر کا، اور ان کی جو تحقیقات ہیں ان کا نچوڑ یہ ہے کہ فجر صادق ایکچولی ہوتی ہے 16 ڈگری پر. انہوں نے اپنی اپنی آنکھ سے، مطلب انہوں نے خود جا کے مشاہدہ کیا. یہ ماہر فلکیات بھی ہیں خود بھی، اور فقہی طور پر بھی کافی مضبوط آدمی ہے. فقہ کے حوالے سے بھی ان کی کافی وہ تحقیقات رہی ہیں، اور کافی انہوں نے تعلیم بھی لی ہوئی ہے اس حوالے سے. تو اس حوالے سے کافی اوتھینٹک شخصیت ہے. ان کی تحقیق ہے جو انہوں نے وسیع تحقیق 2 سالوں میں 1992 میں 93 میں انجام دی، اور مختلف شہروں میں جا کے انہوں نے دیکھا. تو ان کے مطابق فجر صادق 16 ڈگری پر ہوتی ہے. اچھا، ان کی تحقیق سے قبل ایران میں رسمی طور پر فجر کا وقت 19 مانا جاتا تھا. کم و بیش ترکی میں بھی خلافت عثمانیہ کے دور میں بھی 19 مانا جاتا تھا، زیادہ تر 19 مانا جاتا تھا. یہ بعد میں تحقیقات کے بعد 18 اور 18 کے بعد آئے ہیں زیادہ تر. اسی لیے جو 19 کا ویو ہے، 20 کا ویو، وہ زیادہ کوئی پاپولر ویو نہیں ہے، خاص طور پہ ماہرین فلکیات کے نزدیک. اب جو تحقیق ہے اس کے مطابق 18 سے تو ایسٹرونومیکل ڈان سٹارٹ ہوتا ہے. تو 18 سے پہلے کوئی رائے، کوئی زیادہ کوئی مضبوط رائے نہیں ہے. ایران میں اس وقت تک 19 مانا جاتا تھا، لیکن ان کی اس تحقیق کے بعد اس کو تبدیل کیا گیا، اور 1993 میں 1993 میں 17.7 کو سٹینڈرڈ مانا گیا. یعنی 1993 تک ایران میں 19 ڈگری کا سٹینڈرڈ فالو ہوتا تھا، جس کو تبدیل کیا گیا 1993 میں. ٹھیک ہے. اور ہمارے ہاں جو انتہائی سحر فقہ جعفریہ کے مطابق بتائے جاتے ہیں، مجھے جو بظاہر احتمال یہ لگتا ہے کہ چونکہ ایران میں 19 یا 19 سے پہلے کا سٹینڈرڈ فالو ہوتا تھا، 19 ڈگری والا سٹینڈرڈ فالو ہوتا تھا، تو یہاں پر بھی جب انتہائی سحر اس زمانے میں جب اعلان کیے گئے ٹی وی وغیرہ پر یا ریڈیو وغیرہ پر پاکستان بننے کے بعد، تو فقہ جعفریہ کے مطابق جو سٹینڈرڈ ایران کا ہی رکھا گیا کم و بیش، کیونکہ 19 ڈگری 18 ڈگری سے پہلے ہوتی ہے. یعنی کہ 19 ڈگری کو فالو کریں تو فقہ جعفریہ کا انتہائی سحر اہل سنت سے پہلے ہوا کرے گا، جو کہ میرے خیال میں پاکستان میں اب تک چل رہا ہے. اب آپ افسوس دیکھیں کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، لیکن پاکستان میں ابھی تک پرانا سٹینڈرڈ ہی فالو ہو رہا ہے. تو یہ جو 19 ڈگری ہے ایران میں فالو کیا جاتا تھا، ایران نے اس کو چینج کر کے 17.7 کر دیا. یعنی کہ ایران کے سٹینڈرڈ کو اگر ہم ابھی چلائیں، اور پاکستان ابھی تک 19 پر ہی چل رہا ہے، اور اہل سنت کے اس سے وقت انتہائی سحر سے پہلے ہی ہمارے یہاں فقہ جعفریہ کے مطابق مانا جاتا ہے. اگر ہم تبدیلی کرتے تو ہمارے یہاں انتہائی سحر کے وقت اہل سنت کے بعد ہوا کرتا. شاید یہ اس لیے بھی اس کو برقرار رکھا ہے ہمارے علماء نے. مے بی یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ یار چلیں 19 زیادہ احتیاط ہے، بہت احتیاط ہے. مطلب ٹھیک ہے، اس میں روزے کو تو فرق نہیں پڑا نا، لیکن مصیبت یہ ہے کہ آپ کے یہاں 19 پر ہی اذان دی جاتی ہے، اور بہت سارے لوگ اسی ٹائم پر جا کر فجر کی نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. یعنی ایک احتیاط کے چکر میں آپ اپنی دیگر عبادتوں کو خراب کر رہے ہیں، باطل کر رہے ہیں. تو یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ٹھیک ہے، اگر آپ 18 رکھ رہے ہیں، 19 رکھ رہے ہیں، آپ کی مرضی ہے، کوئی اس میں قباحت نہیں ہے، لیکن آپ کم سے کم فجر کا وقت کمیونیکیٹ تو کریں لوگوں کو، آپ یہ حقائق تو بتائیں، تاکہ وہ لوگ جو ہے وہ صحیح ٹائم پر اپنی نمازوں کو برباد تو نہ کریں. تو یہاں پر محمد سمیع کی تحقیق کے بعد ایران میں جو 1993 میں 19 ڈگری سے ہٹا کر 17.7 کر دیا گیا. اس کے بعد ایران میں کافی زیادہ تحقیقات ہوئی، اور ایک بڑا نام یہاں پر آتا ہے دکتر علی رضا موحد نژاد کا. دکتر علی رضا موحد نژاد ایک بہت بڑے ایکسپرٹ ہیں ایران میں اس حوالے سے، اور رہبر کی جو رویت ہلال کمیٹی ہے اس کے وہ سربراہ بھی ہیں. انسٹیٹیوٹ آف جیو فزکس تہران سے بھی یہ منسلک ہیں. کافی اداروں میں یہ رہے ہیں. انہوں نے سن 2011 میں ڈاکٹریٹ کیا تھا، اور ان کی جو ڈاکٹریٹ کا پی ایچ ڈی تھیسس کا جو مقالہ تھا وہ تھا تبیین موضوعی اوقات شرعی و تحلیل فقہی عن، کہ شرعی اوقات کو کا جو موضوع ہے اس کی تبیین اور اس کی فقہی انالیسس. یہ ان کا
पी एच डी थीसिस का टॉपिक था, जिसका उन्होंने दिफा 2011 में किया। बहुत अहम इनकी ये तहकीक है। और ये इस हवाले से ये भी डॉक्टर अली रज़ा मवाहिद निजात भी एक एक्सपर्ट माने जाते हैं। डॉक्टर मोहम्मद समी और डॉक्टर अली रज़ा मवाहिद निजात दो एक्सपर्ट्स माने जाते हैं। इसके बाद फिर काफ़ी 1993 में जब ये तब्दीली आई, तो इस इंस्टीट्यूट ऑफ जियो फिज़िक्स तेहरान ने और दानिशगाह सनती शरीफ ने, दानिशगाह शरीफ जो है वो एक मारूफ यूनिवर्सिटी है ईरान में। यूँ समझ लें कि आपके यहाँ कराची में जिस तरह से एनईडी है, वैसे तो एनईडी और शरीफ की तो खैर रैंकिंग बहुत अच्छी है, लेकिन हम समझाने के लिए जैसे यूईटी टेक्सिला, यूईटी लाहौर है, इसी तरह से दानिशगाह शरीफ ईरान में है। तो डॉक्टर समी ने एक मकाले में ये तहरीर किया था कि डॉक्टर मुवाहिद निजात ने ईरान के शहर ईरान का शहर है किरमान के पास, जिसमें काफ़ी साल पहले जलजला भी आया था। बम के खुरमे आप बड़े शौक से खाते हैं, उसकी खजूरें, आप जो मुजाफती खजूरें हैं पाकिस्तान में, जो ईरान से आती हैं, वो ज़्यादातर बम से ही आती है। बम की जो खजूरें हैं वो काफ़ी मारूफ हैं। तो डॉक्टर मुवहिद निजात ने बम के शहर को सेलेक्ट किया। इस शहर को सेलेक्ट करने की वजह ये है कि एक तो इसके मशरक में कोई बड़ा शहर नहीं है। इसके मशरक में सहरा है, बयाबान है, और आसपास कोई मतलब वो भी नहीं है, जिसको कहें कि कोई पहाड़ी कोई नहीं है। तो वहां से एक बड़ा क्लियर एक व्यू मिल सकता है। तो मुवहिद निजात ने क्या किया कि बम में जाकर फजर सादिक का मुशाहिदा किया, 100 से जायद तस्वीर बनाई। और उनकी जो तहकीक का नतीजा है, उनके मुताबिक पहली रोशनी जो इतने दिनों के ऑब्जर्वेशन के बाद इन्होंने नोट की, जो पहली रोशनी, जो कि फजर की जो पहली रोशनी है, वो 17 डिग्री और 53 मिनट पर नमूदार हुई। 53 मिनट से ना समझे कि ये आपके घड़ी का 53 मिनट नहीं है, ये एंगल का 53, यानी डिग्रीज में आप करते हैं ना, 15 डिग्री 90 डिग्री पर आप कहते हैं कि ये राइट एंगल ट्राइंगल होता है। 90 डिग्री जो है बिल्कुल अपवर्ड होती है। तो ये डिग्रीज होती हैं। 180 डिग्री पर ये हॉरिजॉन्टल चला जाता है, और 360 डिग्री पर ये वापस उसी जगह पर आ जाता है। तो इस डिग्री का भी जो छोटा पॉइंट होता है, मतलब इसका भी वो मिनट्स में होता है, उसको मिनट्स कहते हैं। तो 17 डिग्री और 53 मिनट पर जो पहली रोशनी थी वो गिरी। अब आप सोचें, आपके यहाँ अहले सुन्नत का इंतहाई शहर 18 डिग्री माना जाता है, और यहाँ पर तहकीकात से साबित हो रहा है कि पहली रोशनी ही 17 डिग्री पर आ रही है। जब पहली रोशनी ही 17 डिग्री पर आ रही है, तो उफक में फैलने के लिए तो यकीनन उसको कुछ टाइम चाहिए। ठीक है ना? तो यही डॉक्टर मुवाहिद निजात जो है, वो उनकी तहकीक के मुताबिक 17 डिग्री और 53 मिनट पर पहली किरण नमूदार होती है रोशनी की, और ये उफक पर फैल जाती है 16 डिग्री और 9 मिनट के लिए। यानी इसको फैलने में 16 डिग्री और 9 मिनट, यानी मुअस्ससा लेवा वाली जो कैलकुलेशन है वो इससे सही साबित होती है। ये इमेजिन आप करें कि अगर आप इस 16 डिग्री को पाकिस्तान में लागू करें, तो अहले सुन्नत की जो अजान है जो 18 डिग्री पर होती है, उसके कुछ कम से कम 8 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद, अगेन डिपेंड करता है कि आप किस जगह पर हैं, तो उतने मतलब 16 डिग्री मुतहक्किक होने के बाद फिर आप फजर की नमाज पढ़ेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर में एक इदारा है, मुअस्ससे मौज़ूई शनासी अहकाम फ़िक़ही। एक इदारा बनाया गया था जो अहकाम फ़िक़ही की मौजू शनासी के लिए, एक होता है फतवा, एक होता है हुक्म, एक होता है उसका मौजू। यानी कि हुक्म तो ये है कि फजर सादिक के वक्त तक आप खा पी सकते हैं, और उसके बाद फिर फजर का वक्त शुरू हो जाता है, उसके बाद फिर आपका खाना पीना हराम हो जाता है, रोज़ा स्टार्ट होता है। ठीक है, ये है फतवा। लेकिन अब ये सुबह सादिक होती कब है, फजर सादिक होती कब है, इसको कहते हैं मौजू की तशखीस। यानी मौजू के बारे में, यानी फतवा तो ये है कि फजर सादिक तक आप खा पी सकते हैं, फजर सादिक के बाद खाना पीना हराम है, वो फजर का वक्त शुरू होता है, ये तो हुक्म है। इसका मौजू क्या है, यानी कि इसकी जो एक्चुअली हकीकतन एक वो बनती तशखीस बनती है कि एक्चुअली होता कब है, उसको मौजू की तशखीस कहते हैं। तो ये इदारा बना हुआ है जो कि जिसका काम ही यही है कि वो अहकाम फ़िक़ही की मौजू शनासी करता है। तेहरा ये कुम में ये इदारा है। इन्होंने एक दिलचस्प सा एक इन्होंने स्टडी की थी।
انہوں نے مختلف علماء کو، ماہرین فقہ کو اور ماہرین فلکیات کو، ان کی کمیٹی بنائی، اور ان کو قم کے اطراف میں، قم شہر جو ہے اس کے اطراف میں مختلف لوکیشنز پر ان کو بھیجا، تاکہ یہ دیکھ سکیں کہ ایکچولی فجر صادق ہوتی کب ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا کہ ایران میں بہت اس پر تحقیقات ہوئی ہیں، تو ان میں سے ایک تحقیق یہ ہے جو یہ ریسنٹ ہے، یعنی یہ ان کے سال کے حساب سے 1399، یعنی ایرانی جو ہجری شمسی کا جو کیلنڈر ہے 1399 ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ 1441 ہجری بنتی ہے، 1441۔ تو اگر 1445 ہجری، یہ 4 سال پہلے کی تحقیق ہے، بیسیکلی لیٹسٹ تحقیق ہے، اس لیے آپ کے سامنے یہ پیش کیا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے تحقیق کے بعد جو لکھا ہے، وہ انہوں نے ایک لیٹر ڈرافٹ کیا ہے، جو کہ ایران میں مختلف جو میڈیاز ہیں اس پر یہ پبلش ہوا تھا۔ تو انہوں نے یہ اس پر جو مختصراً میں عرض کروں تو انہوں نے یہی لکھا ہے کہ ہم نے مختلف قم کے اطراف میں مختلف بیابانوں پر ہم نے طلوع فجر صادق کا صحیح دقیق زمان معین کرنے کے لیے ہم نے تحقیقات کی۔ تو ان کی تحقیق کے مطابق جو کہ فجر صادق کا صحیح وقت بنا، وہ سمجھ لیں کہ جو انسٹیٹیوٹ آف جیو فزکس تہران نے جو بتایا، یعنی 17.7 ڈگری کے حساب سے انسٹیٹیوٹ آف جیو فزکس تہران نے بتایا، اس کے 8 منٹ کے بعد فجر صادق ہو رہی ہے۔ اس پہ آپ دیکھیں ان کے مختلف جو علماء اور ماہرین فلکیات ہیں، ان کے سب کے سگنیچرز موجود ہیں۔ ان میں علی رضا موحد نژاد بھی موجود ہیں، دکتر علی رضا موحد نژاد نے بھی یہاں پہ سگنیچر کیے ہوئے ہیں، وہ بھی اس کمیٹی کا پارٹ تھے۔ تو اس کمیٹی کے مطابق، اس ماہرین کی اس کمیٹی کے مطابق، انسٹیٹیوٹ آف جیو فزکس تہران جو کہ 17.7 ہے، اس کے بھی 8 منٹ بعد فجر کا اصل وقت ہو رہا ہے، فجر صادق کا اصل وقت ہو رہا ہے۔ 18 ڈگری کو تو آپ بھول ہی جائیں، جو کہ پاکستان میں فالو کیا جاتا ہے۔ اگر آپ انسٹیٹیوٹ آف جیو فزکس تہران کی بھی بات کریں تو اس کے بھی 8 منٹ کے بعد آپ کا یہ اصل میں فجر کا وقت ہو رہا ہے۔ اب میں اس کو نتیجہ اس کا نکالوں، اس پوری بحث کا، تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ 18 ڈگری کا جو سٹینڈرڈ ہے یہ کوئی بہتر سٹینڈرڈ نہیں ہے۔ 18 ڈگری آپ یوں سمجھ لیں کہ جب سورج کی پہلی کرن افق پر نمودار ہوئی، لیکن اس پوری بحث کے بعد آپ نے یہ بات سمجھی ہوگی کہ محض روشنی کا نمودار ہونا فجر کا وقت نہیں ہے، بلکہ اس کا افق پر پھیل جانا سٹینڈرڈ۔ تو اس پوری گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ آپ احتیاط کے طور پہ فجر کے وقت کے لیے، اس کے لیے روزے کے لیے، سحری کے لیے آپ 17.7 کو معیار بنائیں۔ ٹھیک ہے، ویسے تو اس کے بعد بھی گنجائش بنتی ہے، لیکن اس احتیاط کے پہلو کو مد نظر رکھ کر، جو کہ عموماً کی جاتی ہے، اس کو مد نظر رکھ کر آپ 17.7 کو معیار بنائیں، یعنی کہ آپ اہل سنت کے وقت کے 1 آدھ منٹ بعد بھی آپ کھا پی سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ پاکستان کے تناظر میں دیکھیں تو آپ کے لیے کوئی آسان نہیں ہے کہ یہ 17.7 کے بارے میں، اگر آپ کے پاس ایپ ہے تو آپ عمل کر سکتے ہیں، لیکن اگر عموماً ایپ ہوتا نہیں ہے یا ہر بار دیکھنا اس کے لیے انسان کے لیے پاسبل نہیں ہوتا، تو آپ ایک کام یہ کر سکتے ہیں کہ آپ 18 ڈگری جو کہ اہل سنت کا انتہائی سحر کا وقت ہے، اس کو آپ سٹینڈرڈ بنا لیں۔ آپ کھانا پینا 18 ڈگری کے حساب سے چھوڑ دیں، اور نماز کے لیے کم سے کم 10 منٹ کا وقفہ دیں۔ مؤسسہ لیوا کے مطابق 16 ڈگری، اگر آپ کے پاس ایپ ہے تو آپ سحری کے لیے 17.7 یعنی انسٹیٹیوٹ آف جیو فزکس کو معیار بنا لیں، اور فجر کے لیے آپ مؤسسہ لیوا کو سٹینڈرڈ بنا لیں۔ یہ ایک احتیاط کا ایک تقاضا ہو سکتا ہے، لیکن جو کہ تحقیقات سے اب تک جو واضح ہوا ہے وہ یہ ہے کہ 18 ڈگری، 17.7 ڈگری کے بعد ہی جا کر یہ فجر صادق ہو رہی ہوتی ہے۔ تو 18 والے احتیاط پر عمل کرنا چاہیں تو آپ کر لیں، لیکن بہتر یہ کہ آپ 17.7 پر عمل کریں۔ امید ہے کہ ہماری یہ ڈیٹیلڈ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی انشاءاللہ۔ اگر آپ کو مفید لگے تو ضرور اپنے دوستوں تک بھی شیئر کیجیے گا، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔